ڈیئر اسٹوڈینٹس، سبق نمبر 6 ہے ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ مصنف کا نام ہے اشفاق احمد۔ اشفاق احمد کا یہ اسلوب ہے، یہ ان کا اشفاق احمد 20ویں صدی کے ادبی افق پر افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، سفرنامہ نگار، نقاد، فیچر نگار، مترجم، محقق، شاعر، فلسفی اور دانشور کی حیثیت سے ابھرے۔ وہ بنیادی طور پر قصہ گو ادیب اور کہانی نویس سے۔ اشفاق احمد کا اسلوب تحریر نہایت ہی دلکش، سادہ اور روحانی رنگ سے بھرپور سمجھا جاتا ہے۔ ان کا انداز قاری کے دل میں اترنے والا، نصیحت آمیز اور محبت بھرا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں سادگی و سلاست ہے، روحانیت اور تصوف کا رنگ ہے، محبت، برداشت اور انسان دوستی کا پیغام ہے۔ وہ کرداروں کے ذریعے سبق آمیز گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ان کے طنز و مزاح میں دانش و حکمت چھپی ملتی ہے۔ اشفاق احمد کی تحریروں میں روایت اور جدیدیت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ جسے پڑھ کے قاری قلبی سکون محسوس کرتا ہے، اسے روحانی روشنی تو ملتی ہے، ساتھ ساتھ وہ مثبت سوچ کا علم بردار بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ 5-7 لائنیں آپ ان کی جو ہے تشریح والے سوال میں لکھیں گے۔ اب یہ اشعار آپ اس میں ایڈ کریں گے، کیونکہ آپ بیتی ہے لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی۔ پھر استاد کے حوالے سے ہے کہ روشنی فیض ہے معلم کا، علم پابند ہے کتابوں میں، باغ اس کو میں سمجھتا ہوں، رنگ بھرتا ہے جو گلابوں میں۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ جو معاشرہ استاد کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ منیر نیازی کے یہ اشعار ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وطن سے دور ایک آفت کا مارا، دیار غیر میں کس کو پکارے۔ تو یہ مطلب کہ وہ دیر سے چلان جمع کرواتے ہیں، پھر دور مدد کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اچھا، جو اہل فضل عالم و فاضل کہاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں۔ وہ جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں، ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی۔ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہوتے ہیں نا۔ تو ہم غریبوں کا یہ اثاثہ ہے، ایک دستار اور یہ سر میرا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا، دل بےتاب سنبھل خوف ہے رسوائی کا، حال دیکھے نہ کوئی مضطر بانا تیرا، شعلہ دل ہے یہ کہ شعلہ ساز، یا تیرا شعلہ جوانی ہے، ایک لغزش کا سرنامہ ہے زندگی، آدمی کی تھی ابتدا معذرت، ہر صدا پر لگے ہیں کان یہاں، دل سنبھالے رہو زباں کی طرح، تبسم کی سزا کتنی کڑی ہے، گلوں کو کھل کے مرجھانا پڑا ہے، کیلولہ کر رہے ہوں کسی نیم کے تلے، میدان میں رکش عمر چرتا ہوا سا ہو، ایک آہ زیر لب کے گنہگار ہو گئے، اب ہم بھی داخل صف اغیار ہو گئے، راز و نیاز میں بھی اکڑ فو نہیں گئی، وہ خط بھی لکھ رہا تھا چالان کی طرح۔ ارشاد مبارک ہے کہ اللہ اس کے مقرب فرشتے تمام آسمانی کتابوں، مخلوق حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں، مچھلیاں سمندر میں، انسانیت کے معلمین کے لیے جو ہے نا دعا کرتی ہے۔ استاد کا اتنا بڑا مقام ہے۔ حدیث نبوی ہے، طالب علم کے استقبال کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور معلم کے لیے کائنات کی ہر شے دعائے خیر کرتی ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانے بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، جب انصاف ہی نہیں ہوگا تو یہی حال ہوگا۔ دوسرے معاشرے کیوں ترقی کر گئے؟ وہاں انصاف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حکومت کفر کی بنیاد پر تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر نہیں۔ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، ترجمہ عدل کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بقول فلاسفر، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ انگریز مفکر جان لاک کا قول ہے، جہاں قانون نہیں ہوتا وہاں آزادی بھی نہیں ہوتی۔
تو یہ ریلیٹڈ اشعار ہیں، یہ اقوال ہیں، احادیث ہیں، تو یہ چیزیں جب آپ پوری ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پورے مارکس آئیں گے اور اچھے مارکس آئیں گے۔ اللہ حافظ۔